آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن اوقات پہ مسواک کرتے تھے؟ جس طرح مسواک وضو میں مسنون ہے، اسی طرح غسل میں بھی مسنون ہے۔ جمعہ، عیدین اور مجالس میں شرکت کے لیے مسواک کرنا مستحب ہے۔ ذکر، تلاوت اور سونے سے قبل مسواک کرنا مستحب ہے۔ جب سو کر اٹھیں تو مسواک کرنا مستحب ہے۔ کس چیز کے بعد؟ ہاتھ دھو لینے کے بعد۔ سب سے پہلا عمل ہاتھ دھو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ بطور سحر، بوقت سحر مسواک کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے مسواک کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ کھانے کے بعد مسواک کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ صبح کی نماز کے لیے جاتے وقت مسواک کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ حالت احرام میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ حالت سفر میں مسواک کرنا سنت ہے۔ نماز تہجد سے قبل مسواک کرنا سنت ہے۔ گھر سے نماز کے لیے نکلنے کے وقت بھی مسواک کرنا مسنون ہے، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسواک کرتے تھے، منہ کی خوشبو کو بحال کرتے تھے، پھر اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے، جو کہ ہم بالکل خیال ہی نہیں کرتے کہ ہم جو ہے کس حالت سے اپنے گھر والوں کے پاس جا رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، چاہے ہمارے منہ سے جتنی بھی بو آ رہی ہو، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہمیشہ مسواک کرتے تھے۔ چہرے پہ چاہے باہر جتنی بھی مشکلات لے کے آئے ہوں، چہرے پہ ایک مسکراہٹ لے کے آتے تھے، سلام کر کے مسکراہٹ کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، گھر والوں کو خوشی کے ساتھ گریٹ کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے درس دینے کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے۔ موت کے آثار ہونے سے پہلے بھی مسواک کرنا مسنون ہے۔ مسواک کے فوائد جو کہ بہت گنائے جاتے ہیں، ایک فائدہ جو مسواک کا گنوایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسواک کرنے کی برکت سے اس میں رزق میں برکت آتی ہے، صحت میں برکت آتی ہے، ان سنتوں پہ عمل کرنے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام تھا، اور جو ایک بہت بڑی جس کا اجر اور ثواب اس کا ملتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے کہ جو شخص مسواک کی پابندی کرتا ہے اس کو موت کے وقت کلمے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ہر سنت کو کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اب لوگوں میں بیٹھنے کا ادب الگ ہے، اس کی سنتیں الگ ہیں، اور مسواک کی سنتیں الگ ہیں۔ اب آپ لوگوں میں بیٹھے ہوئے اور بیچ میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ مسواک کر رہے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ لوگوں کی مطلب آپ مسواک کرنا ایک پرائیویٹ عمل ہے جو کہ انسان اپنی ہائیجین فیکٹر کے لیے کرتا ہے، اور ہائیجین فیکٹر کے لیے بھی کرتا ہے اور اسپریچول ایلیویشن کے لیے بھی کرتا ہے۔ نماز سے پہلے، تہجد سے پہلے، تلاوت قرآن سے پہلے، ان سب جگہوں پہ مسواک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کے حضور شامل ہو رہا ہوں، جو فرشتے میری کلام کو سننے کے لیے، جیسے حدیث مبارکہ میں نے پڑھ کے سنائی، وہ ان کو میری منہ کی خوشبو اچھی لگے۔ لیکن ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور جو روزے دار کی منہ سے جو بو آ رہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بو مسک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اور اس حالت میں مسواک کرنے کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ عصر کے بعد روزے کی حالت میں چاہے وہ تر مسواک ہی کیوں نہ ہو، اس سے مسواک کرنا پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک پرائیویٹ مطلب ایک پرسنل فیکٹر ہے۔ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے جی اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ جی میں تو سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تو وہ آپ کانٹرری ٹو دا سنت کر رہے ہیں۔ لوگوں میں بیٹھنے کے آداب الگ ہیں۔ کسی کو بلا وجہ کراہت دلانا، ان کو ڈسگسٹ دلانا، وہ الگ بات ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے اور لگے ہوئے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ چیز ہے، پرائیویٹ عمل ہے، اس کو سنت کو سمجھ کے کرنا زیادہ بہتر ہے۔